بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا فرقہ احمدیہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ اس کو اسلام سے کیوں خارج کر دیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کا ضلع قادیان گودارسپور کا رہنے والا تھا۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں ملازم ہوا، لیکن چند سال ملازمت کرنے کے بعد مستعفی ہوا اور باپ جو بزازی کا پیشہ کرتا تھا اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ سیالکوٹ کے دوران قیام سے مذہبی امور میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ مرض وفات میں جب اس کا باپ سخت بیمار ہوا تو اس نے خود پیشن گوئی کی کہ خدا نے اس پر وحی بھیجی ہے کہ اس کا باپ غروب آفتاب کے بعد مر جائے گا، اور اتفاق سے ایسا ہی ہوا۔ اس پیشن گوئی کے صحیح ثابت ہونے کے بعد مرزا نے کل پرزے نکالنا شروع کیے۔ 1876 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مختلف آیتوں میں کمی بیشی کر کے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا کہ اس پر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ ہندوستانی علماء نے روز اول سے اس تحریک کا زبردست تعاقب کیا اور اس کے خلاف مختلف محاذ قائم کیے۔ 1891 عیسوی میں مرزا نے مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء نے حسب سابق اس کا پیچھا کیا اور اس گروہ کے نام نہاد علماء کو مناظروں میں کھلم کھلا شکست دی۔ مرزا کے خلاف عوام جب غضبناک اور بے چین ہو کر اس کو مارنے کے درپے ہوئے تو اس نے انگریزوں کی پناہ حاصل کی اور انگریزوں نے مرزا کی پوری مدد کی اور مرزا نے بھی ان کا حق کے نمک ادا کیا اور اپنی تقریر و تحریر میں ان کی خوب تعریف کی۔ دلی ہندوستان کا مرکزی مقام ہے، اس لیے مرزا نے اپنے مشن کو دلی منتخب کیا۔ رفتہ رفتہ مرزا نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ اپنے افکار و خیالات کی اشاعت، بحث و مباحثوں اور واعظ تقریر میں گزارتا تھا۔ اس نے کتاب و سنت اور اجماع امت کی کبھی پرواہ نہیں کی اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی نبوت کا منکر کافر ہے۔ کبھی کہتا تھا کہ دیگر اقوام جیسے یہود، نصارہ اور آتش پرست جنہوں نے نبوت محمدی کا انکار کیا ہے، ایک نہ ایک دن وہ میری رسالت کی تصدیق کریں گے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میری نبوت کی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وحی کا نزول غلام احمد کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا، بلکہ ان کے پیروکار اور متبعین پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور نبوت کی طرح وحی کا نزول بھی بدستور جاری رہے گا۔ اس کی خود ساختہ وحی کا ایک ٹکڑا یہ ہے: ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے اور مردان غیب تمہاری مدد کریں گے۔ جن کے پاس ہمارا پیغام آتا ہے اپنی شریعت کے سبب قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں اور شریعت محمدی کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ بہرحال مرزائی اپنے باطل عقائد، جھوٹی نبوت اور من گڑت شریعت کی وجہ سے عام مسلمانوں سے قطعی الگ ہو چکے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا ان سے اور ان کی ملت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا نے نہ صرف نبی اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ مختلف مذاہب کا اوتار ہونے کا اعلان کیا۔ مرزائیوں کی ان لغویات سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ اکثر مسلمان ان کے مکر سے محفوظ رہے، مگر سادہ اور کمزور عقیدے کے مسلمانوں پر ان کا جادو چل گیا، جو جانوروں کی طرح کسی کے پیچھے بھی بلا جھجک دوڑ پڑتے ہیں اور کان میں پڑنے والی ہر آواز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے پیغمبر، لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یاد رکھو
وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات اس کے کان میں لا کر ڈال جاتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ بہرحال علماء امت اور ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبوت محمد اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا انکار کرنے کے جرم میں قادیانی اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج اور عام کافروں کے زمرے میں شامل ہیں۔ تمہارا پروردگار جو بڑی عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔